دوسرے پارے کا خلاصہ کیا ہے؟ دوسرا پارہ جو شروع ہو رہا ہے یہ تحویل قبلہ سے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، یہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی ڈائریکشن کی چینجنگ کی بات فرمائی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا معاملہ تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ کعبۃ اللہ شریف طرف کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی مدینہ میں جا کر، حالانکہ اس وقت بیت المقدس قبلہ تھا جو پاکستان میں شمال کی سائیڈ ہے، مسجد اقصی فلسطین۔ دعا فرمائے اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ اسرائیل کو تباہ اور برباد فرمائے، بہت مظلوم ہے، اور مسلم حکمرانوں کو اللہ غیرت اور ہوش کے ناخن عطا فرمائے کہ مسلمان کا درد ہم محسوس کریں۔ پہلے اس طرف قبلہ تھا تو حضور ادھر منہ فرماتے تھے، 16-17 مہینے ادھر منہ کی، دل میں آتا یا اللہ بیت اللہ ہو جائے۔ تو ایک دن بنو حارثہ کی مسجد میں حضور نماز پڑھا رہے ہیں کہ آیت اتری کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ فرمائیں، حضور نے منہ فرما لیا، صحابہ نے منہ کر لیا، تو آج تک بیت اللہ کی طرف منہ ہے۔ یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، وہ کہنے لگے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کیوں چینجنگ کی ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو رب کریم نے ان کو جواب دیا، فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اللہ مشرق کا کہہ دے مغرب کا کہہ دے، یہ رب کریم کا معاملہ ہے، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ یا تو تم مسلمان بنو اور پھر اسلام کے اندرونی معاملات میں بات کرو، جب تم باؤنڈری آف اسلام میں انٹری نہیں ہو تو تمہیں آبجیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالی نے جواب دیا اور پوری ترتیب پہ فرمایا کہ جو پہلے قبلہ دیا تھا وہ بھی ہمارا حکم تھا، یہ جو بیت اللہ کی طرف منہ کرایا ہے یہ بھی ہمارا حکم ہے۔ اچھا، جو پہلے قبلہ کرایا تھا بیت المقدس کی طرف، اللہ فرماتے وہ ہمارا حکم ہے، حالانکہ پورے قرآن میں وہ حکم کی آیت نہیں ہے، تو وہ حکم کہاں اترا تھا؟ وہ حکم حدیث میں اترا تھا، تو اللہ نے حدیث کے حکم کو بھی اپنا حکم بیان فرمایا۔ یہ اتھارٹی آف سنہ جسے کہتے ہیں، حجیت حدیث، یہ بھی قرآن کریم کے دوسرے پارے کے پہلے صفحے سمجھ آتی ہے۔ اس سے آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے شہید کی بات فرمائی ہے۔ شہید کون ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات میں اللہ نے شہید کی موت، شہید کے خون کے بارے میں فرمایا، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں ایک ہی لفظ میں سمجھایا ہے کہ شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو یہ شہادت مرنا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ و تابیدہ ہو جانا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا جو مر جاتے ہیں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ زندہ ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے، اس چیز کا تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، بس اس پر ایمان رکھیں، اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے، یہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد ان صفا والمروہ میں صفا اور مروہ مکہ مکرمہ کی دو پہاڑیوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کا سفر عطا فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے، تو جب آپ بیت اللہ شریف جائیں گے احاطہ مسجد حرام میں دونوں پہاڑیاں آج بھی موجود ہیں، ایک صفا ہے اور ایک مروہ ہے۔ صفا پہاڑی سے سعی دوڑنا شروع ہوتا ہے، مروہ پہاڑی پر دوڑنا ختم ہوتا ہے، یہ اس کے 7 چکر ہیں۔ جو حضرات گئے ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہے، جب تک بندہ نہیں گیا تو اس کو سمجھ نہیں آتا، اور جب بندہ ہو کے آتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلے ترسنا ہوتا ہے پھر تڑپنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو صفا اور مروہ کے بارے میں رب نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں محترم اور عزت والے مقام ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں پہاڑیاں وہ ہیں جس میں حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھیں اپنے بچے حضرت اسماعیل کے پانی کے لیے، اس کی ایک تفصیل ہے۔ تو جہاں وہ دوڑی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عمرے اور معتمر اور حاجی کے لیے لازمی قرار دے دیا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس ان پہاڑوں کے اوپر کافر بت رکھتے تھے، تو جو بت رکھتے تھے تو اب صحابہ کرام پریشان ہو کے کافر تو ادھر بت رکھتے تھے، ہم اس کا طواف اور معاملہ سعی کیسے کریں؟ تو اللہ نے فرمایا بت ہٹا دیے گئے تو مان لیے کوئی حرج نہیں ہے، آپ یہاں سعی کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک چیز ہوئی تھی، ایک کا نام تھا سیاف، ایک کا نام تھا نائلہ۔ نائلہ لڑکی تھی اور سیاف لڑکا تھا، انہوں نے منہ کالا کیا تھا یہاں پر، تو دونوں بت بن گئے تھے بالکل پتھر کی طرح انہی پہاڑوں پہ۔ تو اس پر بھی لوگ جو ہے نا جھجک رکھتے تھے کہ یار ایسی جگہوں میں کہاں جائیں، تو رب کریم نے فرمایا کہ جس نے گناہ کیا وہ پکڑا گیا، جب تم نیکی کے لیے آؤ گے تو تمہیں اجر ملے گا، تو اس لیے صفا مروہ کی بات فرمائی۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حرمت کی بات فرمائی ہے صفا مروہ کے حکم کو جا کر آگے۔ یہ جو ہے انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا 4 چیزیں حرام ہیں۔ بہنے والا خون، یعنی جانور حلال کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس سے جو خون نکل رہا ہوتا ہے بہنے والا دم مسفوح، یہ حرام ہے۔ اگر یہ کپڑوں پہ لگ گیا تو اس کو دھونا پڑے گا۔ ہاں اس کے اندر بوٹی بناتے وقت کوئی خون کی چھینٹ آ گئی اس کو ہم حرام نہیں سمجھتے، اللہ نے اس کو حرام نہیں فرمایا۔ دوسرا خنزیر کو حرام فرمایا، اور تیسرا اس جانور کو رب کریم نے حرام فرمایا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام
نام لیا گیا ہو، کہ اللہ کے لیے ذبح نہیں ہو رہا، بت کے لیے ذبح ہو رہا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح ہو رہا ہے، تو جو ذبح ہے وہ صرف اللہ کے لیے۔ جان کسی جانور کی لینی ہے حلال کی تو اللہ کے نام پہ لینی ہے، اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر ہے، اگر اللہ کا نام نہیں ہوگا تو وہ حرام ہے۔ اور پھر اللہ نے مردار کی بات فرمائی۔ اب ذرا توجہ رکھ لیں، پہلا حرام مردار ہے یعنی جو خود مر جائے، دوسرا دم مسفوح ہے، تیسرا خنزیر ہے، اور چوتھا وہ حلال جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو یہ چوتھے درجے کا حرام ہے جو خنزیر سے بھی آگے ہے، مردار سے بھی آگے ہے، اور بہتے ہوئے خون سے بھی آگے ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جانور حلال ہے، بھئی حلال ضرور ہے لیکن آپ نے اس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا ہے، تقرب غیر اللہ ہے تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس حلال جانور کو بھی حلال نہیں مانا جائے گا کیونکہ اس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اس سے آگے آئے تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ابھی آپ سے پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں اس وقت ایک سوال آیا کہ یہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے رب کریم نے اس میں زندگی رکھ دی ہے، کہ یہ زندگی ہے جو وہ ہوگا، کیا کہتے ہیں، قصاص ہوگا۔ اب سوال اٹھتے ہیں، قصاص پہ تو بندہ قتل ہوتا ہے تو زندگی کیسے ہے؟ ایک بندہ کسی کو مار دے، قتل کر دے، تو قتل کرنے والا دوسرے قتل کر رہا ہے، پھر خود بھی قتل ہو رہا ہے، تو دو بندے مر رہے ہیں، تو اس میں زندگی کیسی ہے؟ رب تو فرماتے ہیں اس میں زندگی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر قصاص کہیں ہو جائے گا نا تو جس کو پتہ چلے گا کہ مارنے والے کو جو مار دیتے ہیں تو وہ نہیں مارے گا، معاشرے میں امن ہوگا، تو نہ قاتل مرے گا نہ مقتول مرے گا۔ تو یہ حیات ہے، اس لیے سزاؤں کو جو شرعی سزائیں ہیں ان کا نافذ کرنا ہو جائے تو اس کے بعد جرم ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے وصیت کی بات فرمائی ہے۔ یہ جو رب فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ جو اللہ نے وصیت کی بات فرمائی ہے، اس سے سمجھ آتا ہے کہ وصیت ہر بندے پر کرنا وفات کے وقت لازمی ہے، لیکن یہ آیت پہلے کی ہے، بعد میں آیت اتری ہے سورۃ نساء میں جس میں اللہ نے ورثاء کے حصے مقرر کر دیے ہیں، تو اس لیے اس آیت کا حکم باقی نہیں رہا، اس لیے وصیت کرنا فرض نہیں رہی۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کی بات فرمائی ہے، روزے کی۔ تو روزے سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں پہ بھی روزے تھے، ہم پہ بھی روزے ہیں، ان میں ایک فرق ہے۔ پچھلی امتوں کے ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ تھا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو روزے عطا فرمائے ہیں وہ روزے ان کے پورا سال چلتے تھے، ایک مہینہ میں 3 دن، تو اللہ نے وہ اکٹھے کر کے ہمیں ایک مہینے میں عطا فرمائے۔ اب حدیث پاک میں جو ایک مہینہ روزے رکھے تو اور 6 روزے شوال میں رکھے، یعنی عید والے مہینے میں، چاہے الگ الگ رکھ لے شوال میں، تو اسے پورے سال کے روزوں کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ یہ تو 36 روزے بنے، 30 رمضان کے اور 6 شوال کے، تو سال میں تو 360 دن ہوتے ہیں۔ تو رب کریم نے جواب دیا کہ پچھلی امتوں کو 360 دنوں میں 36 روزے ہوتے تھے، پورے سال 3 چلتے تھے، تمہیں وہ پورے سال کا اکٹھا کر کے دے دیا گیا ہے، تو یہ ثواب ہے۔ اور پھر دوسری قرآن کی آیت ہے کہ تم ایک نیکی کرو تو 10 کا بدلہ ملے گا، تو 360 بدلہ میں ملے گا 36 روزوں کا، تو 360 دن قمری سال کے ہوتے ہیں، 365 دن یہ شمسی سال کے ہوتے ہیں، تو قمری سال کے حساب سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اگر رمضان بھی رکھ لیں اور شوال بھی رکھ لیں۔ اس سے آگے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی بات فرمائی کہ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ آج ہماری یہاں قرآن کی تفسیر کی گفتگو کی بیٹھک کی وجہ بھی شاید یہ آیت ہے۔ آج صبح ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے رمضان اور قرآن کو اکٹھا جوڑا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں تو کسی ماہر سے اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بندہ پڑھ لے تو تاکہ سمجھ آئے کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں رمضان اور قرآن کو اکٹھا جوڑ دیا ہے، تو اس لیے اس سے بہتر ہے۔ اور یہاں پہ جا کے پھر اللہ نے آگے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ میں اعتکاف بیان فرمایا۔ یہ جو اعتکاف کا مسئلہ ہے یہ بھی سمجھ جائیں، اعتکاف مسجد میں ہے مرد کے لیے، عورت کے گھر میں ہے۔ مسجد میں جو اعتکاف ہے روزے کے ساتھ اعتکاف ہوگا تو وہ اعتکاف مسنون ہے، کوئی بغیر روزے کے اعتکاف ہے تو وہ نفلی اعتکاف ہے، ورنہ 10 راتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ اس سے آگے یسألونک عن الاہلہ میں اللہ نے چاند کے مہینوں کی بات کی ہے کہ چاند کے اعتبار سے مہینہ کیا ہوتا ہے، تو پتہ چلا رمضان ہو یا حج کا معاملہ ہو یا اسی طرح باقی عدت کے معاملات ہوں تو یہ چیزیں اسلامی مہینوں میں چاند کے اعتبار سے دیکھی جاتی ہیں، تو اللہ نے اسی لیے اس کی بات فرمائی۔ آگے وقاتلوا فی سبیل اللہ میں اللہ نے قتال کی بات فرمائی ہے۔ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ نماز کی طرح فرض ہے جب فرض ہو، تو اسی لیے فرضیت پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں 10 سال گزارے ہیں اور اس میں جہاد فرض ہوا تو حضور پاک کے 27 جہاد کے سفر ہیں،
تو 10 سال پر 27 یہ تقسیم کریں تو جواب آتا ہے ہر 4 مہینے بعد حضور کا ایک جہادی سفر ہے۔ تو جہادی سفر نبی پاک نے کیا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ جہاد کی 2 ضرورتیں ہیں۔ نمبر 1، کافر اگر اسلام کے مقابلے میں طاقتور اور وہ اسلام کو گرائے تو کفر کی شوکت کو توڑنا چاہیے۔ اور دوسرا کیا معاملہ ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر کافر مسلمانوں پر ظلم کرے تو ان کا جواب دینے والا بھی تو کوئی ہو، تو اس لیے جہاد فی سبیل اللہ ضروری ہے۔ اس کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ خون نکل رہا ہے، مارنا ہو رہا ہے تو غلط ہے۔ دیکھیں بعض اوقات خون نکالنا ضروری ہے۔ اگر انگلی میں اللہ نہ کرے کینسر ہو جائے تو جس انگلی اور ہاتھ کی ہم حفاظت کرتے ہیں پیسے دے کر پھر اس کو کٹواتے ہیں، سرجن کو کہہ کہ یہ آپریٹ کریں، کاٹ دیں۔ کیوں؟ یہ پورے جسم کے لیے درد سر بن جائے گا۔ تو اسی لیے اس کفر کی شوکت کو توڑنا ضروری ہے جو پورے عالم اسلام کے لیے درد سر بن جائے۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے حج کی بات فرمائی، الحج اشہر معلومات، یہ تقریباً آدھا پارا ہو رہا ہے، دوسرا پارا۔ یہاں حج کی بات فرمائی تو حج میں 1-2 باتیں سمجھ لیں۔ حج میں اللہ تعالیٰ نے 5 دنوں کی بات فرمائی ہے، 5 مقامات کی بات فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 7 عبادتوں کی بات فرمائی ہے۔ یہ جو حج ہے 5 دن ہے، 5 مقام ہیں اور 7 عبادتیں ہیں حج کی۔ یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو 5 دن مقرر فرمائے ہیں، 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، یہ ایام حج ہیں۔ ایام حج یوم الترویہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کا سفر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ میں حج پڑھتا تھا کہ حج ہوتا ہے، پڑھتے پڑھاتے تھے۔ جس دن یوم الترویہ میں ہم مینا جانے لگے نا حج کے سفر میں اللہ کی قسم اٹھاؤں تو میں حالس نہیں ہوں، اس دن سمجھ آ گیا کہ حج کی کیفیت ہوتی کیا ہے، پڑھنا پڑھانا کسے کہتے ہیں اور حج میں چلنا کسے کہتے ہیں۔ پوری زندگی کی بندہ دولت لگا لینا، لیکن 9 ذی الحجہ کی جو کیفیت میدان عرفات میں ملتی ہے شاید وہ سودا سستا ہے کہ اگر پوری زندگی کی پونجی لگ جائے لیکن وہ کیفیت ملے جہاں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ رب کریم کی رحمت کیا ہے۔ 65 سینٹی گریڈ سے اوپر کی گرمی ہوتی ہے لیکن حاجی کے عشق اور استقامت اس کو مات دے جاتے ہیں۔ یقین مانے میں وہاں دیکھ رہا ہوتا ہوں کتنے عرصے سے رب کریم نے ایک موقع عطا فرمایا، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، آپ کے سامنے یہ فیلنگز ہیں۔ آپ کو میں کہوں نا چینی اور آم کے میٹھے کا فرق بیان کریں، آپ کہیں گے بیان نہیں کر سکتے، کھا کے دیکھ لو۔ تو حج اور عمرے کی جو کیفیت کا فرق ہے نا وہ آپ کر کے دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا۔ تو اللہ نے 5 دنوں کی بات فرمائی، پھر رب کریم نے 5 مقامات کی بات فرمائی ہے۔ حج کے 5 مقامات کیا ہیں؟ بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے اور عرفات ہے، یہ 5۔ اور اس میں 7 قسم کی عبادتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ جو 7 عبادتیں ہیں وہ یہ ہیں، احرام ہے، طواف ہے، سعی ہے، وقوف ہے، رمی ہے، قربانی ہے اور پھر حلق اور قصر ہے۔ یہ 7 عبادتیں ہیں۔ حج کر کے بندہ آ جائے، حدیث پاک میں ہے جس نے حج کیا، حج میں کوئی گناہ نہ کیا، یہ آدمی ایسے لوٹے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر سواری پہ چڑھ کے حج کرو گے تو تمہیں ایک قدم پہ 70 لاکھ نیکی ملے گی، اور پیدل حج کرو گے بیت اللہ سے عرفات، صرف یہ پیدل، اپنے ملک سے بھی نہیں، بیت اللہ سے عرفات تک اگر یہ پیدل آپ سفر کرو گے تو ہر قدم پہ 7 کروڑ نیکی ملے گی، ہر قدم پہ 7 کروڑ۔ تو پیدل ثواب بہت بڑا ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب۔ کل ملا کے 5 دن میں 80 کلومیٹر چلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کل 5 دنوں میں چلنا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے بندے کے 5ویں دن جا کر 80 کلومیٹر پورے ہوتے ہیں۔ تو جوانی میں 80 کلومیٹر کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہر قدم پہ 7 کروڑ نیکی ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرتدین کے احکامات، رب کریم نے فرمایا جو مرتد ہو تو مرتد کی سزا کیا ہے۔ مرتد کی سزا اللہ تعالیٰ نے ذمہ فرمائی ہے کہ مرتد کی سزا جو ہے اس کو 3 دن کی اسلامی حکومت مہلت دے گی، اس کے تمام اعتراضات کو ختم کرے گی، اور اگر اس کے جب تک اعتراض ختم نہیں ہوتے اسے سمجھایا جائے گا، پر سب کچھ سمجھانے کے بعد بھی نہ مانا تو اس کی سزا سزائے موت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مرتد کی سزا وہ اس پہ عمل کرے گی، آپ اور ہم کلاشن کو اٹھا کے اس کی سزا نہیں دے سکتے، عوام کو منع ہے۔ اس کے بعد حالت حیض، ڈیز آف دا مینسز میں کیا خاوند اپنی اہلیہ کے پاس جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، تو اس بارے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ ڈیز آف مینسز کے بارے میں یا رسول اللہ آپ سے پوچھتے ہیں، تو رب نے جواب دیا قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یہ پلیتی کے دن ہے، اس پہ بیوی سے ہم بستر ہونے سے بندہ دور رہے، گھر والوں کے قریب نہ جائے۔ تو اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر جب اس کے لیے وقت پاکیزگی آ جائے تو پھر خاوند جا سکتا ہے، یہ اللہ نے پوری ترتیب کے ساتھ بیان ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد الطلاق مرتان، رب کریم نے طلاق کے بارے میں احکامات دیے ہیں۔ جو طلاق
طلاق ہے، فرمایا یہ 3 طلاقیں ہیں، تو 2 طلاق الگ ذکر کی ہیں، تیسری طلاق الگ ذکر کی۔ اب طلاق مرتان، فرمایا طلاق 2 قسم کی ہے، یہ اللہ نے 2 الگ ذکر کی ہیں۔ کیوں کہ 2 طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، تیسری کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس کو الگ ذکر کیا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہ ذرا خوب سمجھ لیں، سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے 2 طلاقیں ذکر کی، مرتان 2 مرتبہ طلاق ہے، بھئی 2 مرتبہ رب نے الگ اس لیے ذکر کی ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد واپسی ہو سکتی ہے، تیسری کے بعد واپسی نہیں ہو سکتی، اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ ذکر کیا۔ پھر اللہ نے عدت کا مسئلہ بیان فرمایا، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُم میں عدت یہ تھی کہ اسلام سے پہلے شروع میں جو معاملہ تھا 1 سال کی عدت تھی، متاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج، 1 سال عورت گھر میں رہتی، لیکن اسلام نے اس کو 4 وعشرہ ذکر فرمایا کہ 4 اشہر وعشرہ 130 دن اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، 4 ماہ 10 دن جو ہیں، تو یہ اسلام نے اس کی پوری ترتیب ذکر فرمائی۔ اچھا، عدت پر ایک بات ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب عدت میں عورت آ جائے تو اس کا پردہ بڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، عدت پردہ بڑھاتی بھی نہیں ہے، عدت پردہ گھٹاتی بھی نہیں ہے۔ پردہ اسلام میں جن سے پہلے تھا انہی سے بعد میں، داماد سے پردہ پہلے بھی نہیں تھا، داماد سے پردہ اب بھی نہیں ہے، دیور سے پردہ پہلے بھی تھا، دیور سے پردہ اب بھی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے نہیں عدت میں عورت کے پاس نہیں جانا چاہیے پردے کے احکام میں، وہ عدت میں ہے، تو عدت میں لوگ سختی کرتے ہیں۔ عدت اور غیر عدت میں پردہ ایک ہی ہے۔ ہاں، گھر سے نکلنے کے معاملات میں مسئلہ ہو جاتا ہے، شادی بیاہ میں نہ جائے، وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اس طرح نئے کپڑے پہن کے خوشی کا اظہار نہ کرے، عدت کے دن ہے، اس دوران اگر اسے سر میں کوئی تکلیف ہے تو تیل وغیرہ وہ عورت ڈال سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو جا سکتی ہے، خاوند کی پینشن کے لیے سگنیچر کرنے ہے تو بینک جا سکتی ہے، تو یہ تو گنجائش ہے، لیکن یہ پردے کے معاملات کو سمجھ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے آخر میں جا کر جو ذکر فرمایا وہ عدت میں نکاح کے پیغام دینے کے بارے میں فرمایا۔ رب کریم فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ۔ فرمایا عدت میں آپ نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، کہ ایک خاتون کی عدت پوری نہیں ہوئی، آپ اسے نکاح کا پیغام دے دیں بھی اس نے ہمارے ساتھ شادی کرنی ہے، میرے بیٹے کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، میرے دوست کے، آپ ابھی نکاح کے میسج شروع کر دیں۔ رب نے اس کو حرام اور منع فرمایا ہے۔ عدت کے دوران نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا۔ اشارے سے بات چلانا اور ہے، اشارے کے ساتھ بات چلانا، لیکن نکاح کا پیغام عدت میں دینا منع ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کا ذکر فرمایا، طالوت کا۔ جالوت کافر تھا، طالوت مسلمان تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں، تو انہوں نے جالوت کو قتل کیا اور جہاد کا حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، اور اسی پر دوسرے پارے کو اللہ پاک نے ختم فرمایا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی، اور اللہ ہمارے اس نیکی کو قبولیت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔